Recording in progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جز نمبر 7 سورہ الانعام آیت نمبر 61 یعنی 61 سے پہلے تلاوت اور پھر تجوید رولز ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو القاہر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ آیت نمبر 65 تک 61 پہ دوبارہ آئیے اور بہت غور سے دیکھیے اور ایک ایک لفظ کر کے میرے ساتھ پڑھیے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، قاہر، اب قا دیکھیں قاف کو ہیوی کیجئے اور را کو بھی ہیوی کیجئے، قاہر، لیکن رو کو لمبا کھینچنا نہیں ہے، رو کی آواز میں رو ایسے آگے او کی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے، کیوں؟ اضافی حرف ہو جائے گا، لہنے جلی ہو جائے گا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ، اب فو دیکھیں باب لین ہے، فو، اور قاف جو ہے ہیوی لیٹر ہے لیکن ایک حرکت ہے، اب کا کی آواز کے اندر آ کی آواز نہیں لگانی، ٹھیک ہے؟ فوقا، اب فوراً اگلے لفظ پہ چلے جانا ہے۔ فوق عبادی، عبادی، عبادی ہی، ہا الٹا، ہا کھڑا زیر ہی کتنا کھچے گا؟ یا مدہ کے برابر۔ وہ یرسلو، را کو ہیوی کرنا ہے، کیوں؟ پیچھے والا جو یا ہے نا اس کے اوپر جو پیش ہے اس کے اثر کی وجہ سے یرسلو۔ اب دیکھیں سین زیر سی لام پہ شروع، ایک حرکت ہے، دونوں پہ ایک ایک حرکت ہے تو ایک ایک حرکت پڑھنا ہے۔ اگر دیکھیں کہ اگر اس کی آواز میں ہم مد پیدا کر دیں گے، سی کر دیں گے تو یا مدہ لگ جائے گا، لو کر دیں گے تو واو مدہ لگ جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ اضافی حرف، لہنے جلی، حرام درجے کی غلطی جس سے بچنا ہے، جو نہیں کرنی۔ کیسے بچیں گے؟ ایک حرکت والے ورڈ کو ایک حرکت پڑھیں گے، یرسلو، سین زیر سی لام پشلو، اس سے لمبا کھینچنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ فوراً اگلے لیٹر پہ چلے جانا ہے۔ علیکم، علیکم، عین کو عین کی طرح، علی، اب دیکھیں لام کو لام یا زبر لئی، کیونکہ یا لین ہے، لئی، اس کو علیکم نہیں، اس کو یہ ٹھیک کر لیں، دیکھیں بہت ساری بہنیں پڑھ دیتی ہیں نا علیکم، علیکم نہیں، علیکم، میرے ساتھ پڑھیں، علیکم۔ اب دیکھیے حفظ، حفظ، ہا باریک، فا باریک، ضا جو ہے وہ ہیوی کیونکہ وہ 7 موٹے حروف میں سے ہے، اور تا دو زبر تن جو ہے، یہ جو تا کول والا تا ہے نا، یہ تا مربوطہ، ہم اس پہ رکتے ہیں، عارضی سکون کرتے ہیں تو یہ تا نہیں رہتا، یہ ہا میں بدل جاتا ہے، حفظ ایسے ہو جائے گا، اور ہا کی آواز آپ کے گلے میں آنی چاہیے۔ اگر آپ نے ہا نہیں پڑھا، ہاں کی آواز آپ کے گلے میں نہیں آئی تو کیا ہوگا؟ نقصان حرف، نقصان حرف کیا ہے؟ لانے جلی، حرام درجے کی غلطی۔ کوئی بھی لفظ چھوڑنا نہیں ہے اور کسی بھی لفظ کو اپنی طرف سے بڑھانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا خیال رکھنا ہے۔ حفظ، اب دیکھیں ہاں فا آپ نے باریک پڑھا، حفظ، اس کو آپ نے موٹا کر دیا، حفظ، لیکن ہا اور فا، ہا زبر ہا، فا زبر فا، حفظ، اس کو ہفا، ہا فا ایسے الف دونوں جگہ نہیں لگا دینے، دونوں جگہ اگر ہا کے ساتھ الف، فا کے ساتھ الف تو اضافی حرف،
कैसे पढ़ेंगी? हफ़ज़ा, ठीक है। आगे पढ़िए, हत्ता, हत्ता, हा को गले से पढ़िए और सख्ती से ता के साथ जोड़िए, बारीकी के साथ पढ़ना है। बारीकी के साथ पढ़ने के लिए कैसे करना है आपने? जुबान को अपने मुंह में नीचे रख के, जुबान ऊपर नहीं उठनी चाहिए और मुंह ऊपर नीचे नहीं खुले। मुंह कैसे खुले? जैसे हंसते वक्त खुलता है, हत्ता, मुस्कुराते वक्त मुंह साइड वाइज खींचे आपका, ठीक है। हत्ता, इस तरीके से आपने पढ़ना है। इजा जा, जिम, ये बारीक है लेकिन मद को खींचना, ऊपर मद है ना, जा, हमजा जबर आ, एक हरकत है, इसको नहीं खींचना। अहदा कुमुल मौतु, अहदा कुमुल मौतु, मऊ वावेलीन है, मौतु, तवफ़्फ़तहु, तवफ़, तव, तवफ़्फ़तहु। अब देखिए ता जबर ता और वाव, फा जबर वफ, तवफ, और फिर से फा जबर फा, तवफ़्फ़ा, डबल होना चाहिए, फा की आवाज डबल और सख्ती से। इसको ढीला ढाला तवफ़्फ़ा ऐसे नहीं, तवफ़्फ़तहु, आगे फा किस में जुड़ेगा? एक दफा फा किस में जुड़ेगा? वाव में, दूसरी दफा ता में। तवफ़्फ़तहु रुसुलुना, रुसुलुना में रा को हैवी किसकी वजह से? पेश की वजह से। रुसुलुना, ना के साथ अलिफ है। वहुम ला युफर्रितून, युफर्री, सख्ती से रा को जोड़ना है लेकिन रा को बारीक रखना है। क्यों? रा के नीचे जेर है और जो तो है उसको हैवी करना है, ला युफर्रितून, इस तरीके से। आगे नून को हैवी नहीं करना, ठीक है। अगली आयत देखिए, सुम्मा, सुम्मा में आपने गुन्ना करना है लेकिन आ की आवाज नहीं करनी। देखिए दोनों आवाजों में फर्क है। ये गुन्ना है लेकिन अगर मा, ये अलिफ मद्दा की आवाज है, ये नहीं, इसमें अलिफ मद्दा नहीं है। देखें गौर से, आपको समझ आ रही है ना? देखें गौर से, सुम्मा, सुम, जब माँ पे जाएंगे उधर ही आवाज खत्म, अगले लफ्ज पे चले जाएंगे। पीछे आपने गुन्ना किया, क्यों? इसलिए कि मीम डबल है, मीम मुशद्दद है। जब भी मीम मुशद्दद होता है तशदीद के साथ बड़ा गुन्ना होता है, यानी देर तक आवाज नाक में छुपी रहती है। सुम्मा, ठीक है। माँ पे रोक दिया ना मैंने, अब अगर मैंने माँ ऐसे लय तो नहीं आगे ले गई ना, उससे आ की आवाज जाने से रुक गई। ये तरीका मैं इसलिए आपको करके बता रही हूँ कि आपने इसको, इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। देखिए अगर मैं आपको कर करके नहीं बताऊंगी तो आपको पता नहीं चलेगा, आप समझेंगी हम भी तो ऐसे ही पढ़ते हैं, हमारे पढ़ने में फर्क क्या है। इसलिए मैं फर्क आपको करके बता रही हूँ कि फर्क ये है, ये फर्क है। अच्छा फिर आगे देखिए, रुद्दू, रा पेश, रा के ऊपर पेश है, इसको क्या करना है? हैवी पढ़ना है, रुद, इसको रुद, ऐसे ऐसे बारीक नहीं, रुद, यानी मुंह भर के, आपका मुंह भर के। और दाल जो है ये बारीक है, ये जब आगे दू आप करेंगे, दू, तो फिर आपने बारीक करना है जुबान को नीचे रख के। अच्छा, दाल, दाल दो दो दफा, पहले रुत और फिर दू, दाल के बाद दो दफा सख्ती से आए, और दू के साथ बहु मद्दा भी है, ऊपर एक मद भी है। इस मद को भी आपने नहीं छोड़ना, इसका हक अदा करना है, इसीलिए तो खींच रहे हैं हम, रुद्दू, ठीक है। इलल्लाहि, अगला वर्ड पढ़िए, इलल्लाहि, इलल्लाहि, सब कुछ बारीक पढ़ा लेकिन जब हम अल्लाह के नाम के अंदर गए तो हमने सिर्फ लाम को हैवी किया। इलल्लाहि, सिर्फ लॉ को हमने हैवी किया, सारों को नहीं कर दिया उठा के। समझ रही है बात को? अच्छा, क्यों इसको कहते लाम जलाला? ये क्यों किया हमने? इसलिए किया कि अल्लाह के नाम से पहले जबर है, ये शर्त है। अल्लाह के नाम से पहले अगर जबर होगी तो अल्लाह के नाम के अंदर जो लाम है सिर्फ वही हैवी होगा, ठीक है, बाकी सब कुछ नहीं हो जाएगा। इल्लल्लाहि, हर जगह पे लाम हैवी नहीं हो जाएगा, सिर्फ अल्लाह के नाम में। क्योंकि अक्सर बहनें ये वाला सवाल भी करती है ना कि लाम जिधर भी होगा उससे पहले, नहीं, लाम जिधर भी नहीं, लाम जब अल्लाह के नाम में, अल्लाह का नाम शर्त है, और दूसरी शर्त क्या है? अल्लाह के नाम से पहले जबर या पेश, लफ्ज चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर जबर या पेश होगा तो अल्लाह के नाम के अंदर वाला लाम हैवी हो जाएगा, लाम जलाला हो जाएगा। बाकी कोई दूसरी सूरत होगी तो फिर नहीं होगा। ये लिख लें बेशक अपने पास। फिर देखें, मौलाहुमुल हक, मऊ, इसको मऊ पढ़िए, वावे लीन है ना, मीम से मऊ, नरमी से मोड़ पैदा हो जाता है। वावे लीन की पहचान ये है, आप देखें इसको, इसकी शक्ल देखें, इसकी पहचान समझ आ रही? इसकी पहचान ये है कि वाव जो है ये खुद साकिन हालत में होता है, लेकिन उससे पहला जो वर्ड है, उससे पहला जो हर्फ है, वो चाहे हर्फ चाहे जो भी हो, लेकिन उस पर अगर जबर होगा तो वो आगे वाव जो है ऐसे जज्म के साथ होगा,
تو اور پیچھے زبر ہوگا تو وہ واو واو لین ہو جائے گا، اور لین کا مطلب کیا ہے؟ آواز میں نرمی سے موڑ پیدا ہو جائے گا۔ ماؤ، میم سے ماؤ، اس کو اردو کی طرح نہیں پڑھیں گے کہ کتنے حروف ہیں؟ جی حروف لین جو ہیں وہ دو ہیں، واویلین اور یائلین۔ تو دونوں کا یہی ہے کہ واؤ ہو یا یا ہو، اس سے پہلے اگر زبر ہو اور وہ دو واؤ یا یا ساکن حالت میں ہوں گے تو وہ پھر حرف لین کی کنڈیشن پوری ہوگی۔ تو ثم ردو الی اللہ مولاہم الحق، مولا لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، مولاہم الحق۔ اب یہ حق، یہ یہاں پہ دیکھیے خاص جو ورڈ ہے قاف، یہ ڈبل ہے، حق، پہلے حق اور پھر قاف اور پھر کلکلہ بھی، تین کنڈیشنیں پیدا ہو رہی ہیں اس کاف کے اوپر۔ ایک تو اس کو ہیوی پڑھنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ 7 موٹے حروف میں ہے۔ دوسرا اس کو ڈبل پڑھنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر تشدید ہے۔ تیسرا اس کے اوپر کلکلہ کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کتب جد کا یہ لیٹر ہے۔ اگر ہم یہاں پر رک رہے ہیں، عارضی سکون کر رہے ہیں اور ہم اس کی زیر کو نہیں پڑھ رہے تو پھر اس پہ کلکلہ ہوگا، پھر 3 کنڈیشنیں لگ جائیں گی۔ لیکن اگر ہم اس کو ملا رہے ہیں، وصل کی صورت میں پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو رک نہیں رہے، مولاہم الحقی، اگر ہم ملا رہے ہیں تو حقی ہو جائے گا، کلکلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم رکیں گے تو حق، یعنی ڈبل بھی کرنا ہے، ہیوی بھی کرنا ہے، سختی سے جوڑنا ہے، اور اس کی آواز میں سختی بھی ہو اور موٹا پن بھی ہو اور ساتھ میں کلکلہ بھی ہو، حق، یعنی قاف کو پھر ہلا بھی دینا ہے، کلکلہ بھی کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نوٹس اس کے نیچے انڈر لائن کریں کہ ادھر آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ الا لہ الحکم، اگر رکیں گے تو لہ الحکم، میم پہ جم جانا ہے، اس کو میم کو حکم ایسے نہیں کر دینا، حکم، حکم یعنی کہ جما دینا۔ وہاں تو ہم نے حق نہیں جمایا نا، کاف کو ہم نے ہلا دیا نا کلکلہ، لیکن یہاں پہ آپ نے جما دینا ہے۔ ہلانے والے الفاظ کون سے؟ صرف 5، کون کون سے؟ کتب جد کے جو ہے نا، قاف طا با جیم دال، اگر وہ جزم کے ساتھ ہو جائیں گے یا پھر ہم ان پہ رک جائیں گے اور وہ ان کو ہم خالی مطلب خود ایسا کر دیں گے عرضی سکون کے لیے ان کی حرکت کو روکیں گے، تو وہاں پر ہم ہلائیں گے، باقی تمام حروف کو ہم جما کے پڑھیں گے۔ اگر رکیں گے اگلا دیکھیے، لہ الحکم، حکم، میم پہ آگے منہ بند، میم کے آگے اپنے اگلے حرف پہ چلے جائیں گے، وہ ہوا اسرع الحاسبین، اس باریک، سین کو سین کی طرح، ایس، آپ کا منہ بند جیسے ایس کیا نا، ہنسنے کی طرح منہ ہو، اور ایس کے اوپر زبان نیچے، اور را کے اوپر زبان اوپر اٹھے، را ہیوی ہو جائے، اسرع الحاسبین، ہاں کے اوپر کھڑی زبر ہے، 2 حرکات کھینچے گا۔ پھر دیکھیے قل، قاف ہیوی، من ینجیکم، اب اس میں دیکھیے بہت ساری چیزیں آ جائیں گی آگے، قم جو ہے اس میم ساکن اور آگے میم مشدد، آگے ادغام شفوی غنہ ہوگا بڑا، پھر نون ساکن کے بعد آگے زو ہے، تو نون ساکن کے بعد زو تو اخفا ہوتا ہے، اخفا بھاری ہوگا کیونکہ زو بھاری لیٹر ہے، اور اخفا کے ساتھ غنہ ہوتا ہے جو سیکنڈ لیول کا ہوتا ہے، یہ غنہ کاملہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ کتنی ساری چیزیں دھیان رکھ کے پڑھنی ہیں، ہاں تو آپ لوگ کیا جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دھیان میں ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی نا، تو آپ نے اب کے سے رمضان کے لیے بہت اچھا سے سیکھنا ہے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، اگر رکیں گے تو، اور ملائیں گے تو والبحری، کل مئی، یہ دیکھیں یہ ادغام ہوا، مئی، پھر دیکھیں یونجیکم، یونجیکم سختی سے جوڑنا ہے، ڈبل وہ ہے، تشدید ہے، پھر کم، میم مشدد ہے آگے تو غنہ ہوگا بڑا، ادغام ہو رہا ہے، یونجیکم، اس طرح پورا بڑا غنہ ہوگا، پھر میو میو، آواز تھوڑی ناک میں ہے، تھوڑی باہر ہے کیونکہ آگے زو ہے، اخفا ہو رہا ہے، اخفا بھی بھاری ہو رہا ہے کیونکہ اگلا جو حرف ہے وہ زو ہے، اور زو بھاری لیٹر ہے۔ مین الظلمات، جیسی ظلمات پہ آپ لام پہ آئیں گی ہیوی نیس ختم، لام باریک، میم باریک، تا باریک، لیکن میم کے اوپر کھڑی زبر ہے وہ الف کے برابر کھینچے گی، من ظلمات ظلمات، ٹھیک ہے؟
برری، اب دیکھیں را کو سختی سے جوڑیں، ڈبل را ہے لیکن را باریک پڑھا جائے گا، کیوں؟ زیر ہے۔ ول اگر رکیں گے ول بہر، اور پھر را کو زبر کی وجہ سے ہیوی کر کے چھوڑ دیں گے اگر سانس آگے نہیں جاتی۔ اگر آپ کی سانس جاتی ہے تو آپ یہاں سے پڑھ لو ول بحری، بحری، یہ را بھی باریک ہوگا زیر کی وجہ سے۔ اب اگلا حرف دیکھیے، تدعونہ، تد، دال پہ کلکلا ہوگا، کیوں؟ کتب جد کا لیٹر ہے اور جزم کے ساتھ ہے تو ہلا کے پڑھیں گے، جماؤں کے ساتھ نہیں پڑھیں گے اس کو۔ تد، دال پہ ہلا دیں گے، تدعونہ، ٹھیک ہے۔ تدعونہ، ہاں الٹا پیش، ہو کتنا کھنچتا ہے؟ واو مدہ کے برابر۔ تضرعا وخفیہ، تضرع، دعات بھی سختی سے پڑھا جائے گا کیونکہ وہ 7 موٹے حروف میں ہے، اور را بھی سختی سے پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر کنڈیشن لگی ہوئی ہے پیش کی، دمہ کی۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ را پر تشدید ہے، در رو، را کی آواز 2 مرتبہ آنی چاہیے۔ تا باریک، دو ہیوی، دود ہیوی، رو ہیوی، آگے عین باریک، عین کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے لیکن وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ آگے واو پر تشدید ہے۔ جب اگلے حرف پر تشدید ہوتی ہے پچھلے حرف کی تنوین ختم ہو جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے؟ وہ ادغام ہو جاتا ہے۔ تضرعا وخفیہ، تضرعا، ام کے اندر بھی دیکھیں غنہ ہے، تضرعا وخفیہ۔ اب دیکھیں خفیہ، سختی سے ہم نے خواہ کو ہیوی کیا لیکن ہم نے ایک چیز اور، خوف جماؤں کے ساتھ، اور یہ کے اندر تا دو کی جو زبر کی جو تنوین ہے، تا گول تا جو ہے وہ ختم ہو گئی، ہاں آ گیا۔ اگر ہم رکیں گے تو، اگر ہم رکیں گے تو، اگر ملائیں گے تو خفیتن ہوگا لیکن رکیں گے تو خفیہ، یہ یاد رکھیے۔ لئن، لئن باریک حروف ہے، جانا، نون ساکن کے بعد جیم ہے نا تو اس لیے اخفا حقیقی غنہ کاملہ، اور جیم کے اوپر دیکھیے کھڑی زبر ہے، جانا، جتنا نا اتنا ہی جا، جانا، اگر اس کو دیکھیں کھڑی زبر کو نہیں پڑھیں گے الف کے برابر تو اس نقصان حرف ہو جائے گا نا، جدھر جدھر کھڑی زبر ہوتی ہے وہاں وہاں پر آپ نے کتنا کھینچنا ہے؟ ایک الف کے برابر۔ جانا، من ہی، من ہی، ہاں کے اوپر کھڑی زبر ہے اور 2 حرکات کھینچے گی، ہاضی ہی، ہاں ہاں کھڑی زیر ہی بھی اتنا ہی کھینچے گا، کتنا؟ 2 حرکات، ٹھیک ہے۔ لنکونن، لینا، اب دیکھیے لام زبر لا، نون زبر نا، لینا، اب اس کے ساتھ اگر آپ لوگ آ کی آواز لا نا لگا دیں گے تو اضافی حرف ہو جائے گا نا، وہ نہیں کرنا۔ لینا، اس کو پڑھیں لنکونن، اس طریقے سے پڑھیں، نون، نون زبر نن، نون زبر نا، نن، نا، اس کو آ کی آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے، نن نا، ایسے نہیں کرنا، کیا ہو جائے گا؟ اضافی حرف، لہن جلی، حرام درجے کی غلطی۔ ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لنکونن، پیچھے ہی آپ نے غنہ کر لیا، پھر نون زبر نا پہ آپ آئیں، صرف آپ نے نون زبر نا کیا، اگلے حرف پہ چلی گئیں، من الشاکرین، اب اس کا پورا حق ادا کرنا ہے، مینش، اور پھر شاہ، 2 دفعہ ہو گیا نا شین، کیوں؟ تشدید ہے اس وجہ سے، اور پھر شین کی آواز کو الف کے برابر کھینچا، کیوں؟ اوپر کھڑی زبر ہے، مین شاہ، شاہ کو ہم نے زبان کو اوپر نہیں لے جانا، ہنسنے والے منہ کے ساتھ، مین الشاکرین، اس میں آپ کی آواز میں موٹا پن نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی حرف جو ہے وہ ہیوی لیٹر نہیں ہے، یہ سارے باریک حروف ہیں، آپ دیکھیں نا غور سے، مین الشاکرین، دوبارہ پڑھیں اسی طریقے سے، اور پھر اگلے حرف پہ آئیے، اگلی آیت پر آئیے، قُلِ اللَّهُ، اب اس میں قاف کو آپ نے ہیوی کیا لیکن آگے آپ نے تمام باریک رکھنے ہیں کیونکہ اللہ کا نام تو ہے لیکن اللہ کے نام سے پہلے زبر نہیں ہے، پیش نہیں ہے، لام کے نیچے زیر ہے، آپ دیکھیے، قُلِ اللَّهُ، لِلَّهُ، اس کو جب بھی زیر کے ساتھ آئے گا ہیوی نہیں کرنا، قُلِ اللَّهُ یونجیکم منہا، یونجی باریک، کم، سب باریک ہے لیکن جو کم ہے نا وہاں پہ جا کے آپ نے غنہ کرنا ہے، بڑا اکمل غنہ، دیر تک آواز ناک میں چھپے گی، ادغام ہو رہا ہے، ادغام شفوی ہو رہا ہے، میم آگے دیکھیں مشدد ہے، اب یہ میم کا شد جو ہے نا یہ آپ کو یاد دلا دے گا کہ ادھر ہم نے بڑا غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یونجیکم منہا اب یہ دیکھیے یہ نون، آپ نے نون ساکن کے بعد یہاں پہ اگلا حرف دیکھا قاف ہے، یہاں تو اخفا ہوگا،
تو اخفا کے ساتھ چھوٹا غنہ ہوتا ہے، تو کلی، کلی تمام باریک ہے. آگے دیکھیے کر، کر، اب اس میں دیکھیے کاف باریک اور را کے اوپر زبر کا اثر پڑے گا تو را ہیوی ہوگا کر. اب با دو زیر بن کی جو تنوین ہے اس کے فوراً بعد آگے سا آ گیا، یہاں بھی اخفا ہوگا کر، اور ساتھ میں کون سا ہوا غنہ سیکنڈ لیول کا کر، اس طریقے سے. لیکن آگے سم اب یہ جو میم ہے پھر مشدد آ گیا، پھر بڑا غنہ ہوا، لیکن دونوں باریک حرف ہیں. آگے دیکھیے تم، نون ساکن کے بعد تا ہے، اخفا حقیقی غنہ کاملہ تم. تشرکون، تش جماؤں کے ساتھ، اس کو ہلا نہیں دینا، اس کو تشرکون نہیں کر، تش نہیں کر دینا، تش. جدھر شین کی آواز آئی وہیں پہ روک دیا مغرب، اگلے حرف پہ چلے گا. تش ریکون، را کے نیچے زیر ہے، را باریک ہے. اگلی آیت دیکھیے قل اللہ نہیں تشرکون کے بعد دیکھیے قل هو القادر، قل قاف ہیوی، هو القادر، اس میں قاف کو ہیوی اور را کو ہیوی. قاف کو ہیوی اس لیے کہ وہ 7 موٹے حروف میں، را کو اس لیے کہ پیش کے ساتھ ہے. الا باریک حروف ہیں، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، مد ہے، دیکھ رہی ہیں نا آپ، اس مد کا بھی حق ادا کرنا ہے. یبعث، یبعث، اب اس میں دیکھیے نون ساکن کے بعد تشدید ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ادغام ہو رہا ہے اس طریقے سے. یب ایسا، اب یب ایسا میں کیا ہو رہا ہے، با پہ کلکلا ہو رہا ہے، یب با کو ہلا دینا ہے، کیوں، قطب چت کا لیٹر ہے اور جزم کے ساتھ ہے. یب ایسا، عین زبر ا، سا زبر سا، ایک ایک حرکت ہے، ایک ایک حرکت پڑھنا ہے. آگے دیکھیے علیکم، علی یا لین ہے، علیکم، دوبارہ بولے علیکم. اب دیکھیں آپ کو فرق پتہ چل رہا ہے نا، علیکم اور علیکم فرق پتہ چل رہا ہے نا. ایسے یہ فرق آپ کے پڑھنے میں آنا چاہیے، کس کے لیے، اللہ کی خاطر. علیکم عذابم من فوقکم. اب عذا، عذا عین کو عین کی طرح گلے سے پڑھیے، عذا نہیں نکلتا تو آپ اس کی پریکٹس کیجئے پلیز، بار بار پڑھیے. عذاب، با دو زبر بن کی تنوین ہے، لیکن تنوین ختم ہوگی، کیوں، آگے تشدید آ گئی. یہ میں آپ کی آسانی کے لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے. دیکھیں سارے ادغام کے نام الگ الگ ہیں، لیکن میں آپ کو آسان طریقے سے بتاتی ہوں کہ آگے جب اگلے حرف پر تشدید آ جاتی ہے نا تو تنوین ختم ہو جاتی ہے، ادغام ہو جاتا ہے. با جا کے کس میں جڑے گا، میم میں. عذابم، بیچ میں غنہ بھی ہے، کیوں، آگے میم مشدد ہے نا، جب بھی میم مشدد نظر آئے سمجھ جائیں بڑا غنہ کرنا ہے. عذابم، بڑا غنہ ہو گیا. من فوقکم، اب یہاں پہ نون ساکن کے بعد فا اخفا ہوا، لیکن بڑا غنہ نہیں ہوا، چھوٹا غنہ ہوا، کون سا، کاملہ. من فوقکم، فو، فو یہ واو لین ہے، اور قاف ہیوی، لیکن اگلا کاف کم والا باریک، فو، فوقکم، کر کے دیکھیں، فوقکم، کاف باریک، ایک کاف باریک ایک موٹا ہے، ٹھیک ہے. او من تحتی، نون سے آگے کے بعد تا ہے، پھر اخفا ہوا، او یہ واو لین ہے، من تحتی ارجلکم، ار، را ہیوی، ار زبر کے اثر کی وجہ سے، لیکن اگلے حرف باریک ہے، ارجلکم، ارجلکم، باریک طریقے سے پڑھیے. آگے پڑھیے او یلبسکم، او پھر دیکھیے واولین ہے، یلبسکم جماؤں کے ساتھ، تمام باریک حروف ہیں. شیعا، اب دیکھیے شی زیر شی یا زبر یا، شیعا، عین دو زبر ان کی تنوین آ گئی، لیکن تنوین کے فوراً بعد آگے تشدید آ گئی، کیا ہوا، تنوین ختم، ادغام ہو گیا، عین جا کے واو میں جڑے گا. شیعا، غنہ بھی ہو رہا ہے بیچ میں، شیعا ویذیق، یذیق، قاف زبر قا، لیکن آ کی آواز لمبی نہیں کرنی، الف نہیں لگا دینا. یذیق بعدکم، بعدکم. اب دیکھیے با میں عین جو ہے ساکن حالت میں، تو عین کی آواز واضح آنی چاہیے، بعد، دو، دو زبر دو، اس کو ہیوی کرنا ہے. بعدکم بأسا، جھٹکا کیوں ہے، حمزہ الف کی وجہ سے. حمزہ الف کون سا ہے، جزم والا، یا الف وہ ہوگا جس پہ کوئی بھی حرکت نہیں ہوگی، حرکت ہوگی تو وہ حمزہ الف ہوگا، تو وہ حمزہ کی طرح پڑھا جائے گا. بعد، اگر رکیں گے تو بعد، اگر دعاد دو زیر دن کی تنوین کو ہم روک دیں گے، لیکن جماؤں کے ساتھ، ادھر ہم نے جھٹکا نہیں کرنا، ادھر ہم نے کلکلا نہیں کرنا، دعاد کو ہم نے ہر صورت میں بعد ہیوی بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے.
اگر رک رہے ہیں تو انظر، نون ساکن کے بعد زوا ہے، اخفا بھی ہوگا، بھاری اخفا ہوگا، آواز میں بھاری پن، آواز تھوڑی ناک میں جائے گی نا کر کے، تو آواز تھوڑی موٹی ہو جائے گی، کیوں؟ آگے والا حرف موٹا ہے نا، زور، اور آگے زواد بھی ہیوی ہے، کیونکہ وہ 7 موٹے حروف میں ہے، اور را تو کنڈیشن پہ رہتا ہے نا ہیوی، تو کنڈیشن اس لیے ہو گئی کہ اس کے پیش کا اثر پڑ گیا اس کے اوپر، انظر۔ پھر دیکھیے کیفا، کیفا یہ یائے لین ہے، اس کو اردو کی طرح کیفا نہیں پڑھنا، کئی، بولیں دوبارہ، کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کیفا۔ اب فا کی آواز بھی ایک حرکت، اس میں کی آواز کو پیدا نہیں کرنا، اضافی حرف ہو جائے گا، لہن جلی، حرام درجے کی غلطی۔ کیفا نصر، نصری، نصری، اب دیکھیے سواد کو تو ہیوی، نون کو باریک، نو سوری، سواد کو ہیوی اور را کو پھر باریک، اور را کو ڈبل تشدید کی وجہ سے، اور زیر کی وجہ سے را باریک، اور فا تو آلریڈی باریک ہی ہے، تو اس میں ہیوی لیٹر کون سا ہے؟ سواد، نو سوری فل آیاتی، آیا، سب باریک ہے لیکن کھڑی زبر اوپر ہے نا، تو الف کے برابر کھینچا، آیاتی، تا زیر تی، اس تا زیر تی کو بھی بہت لمبا ٹی ایسے نہیں کرنا، کیوں؟ ساتھ میں یا کی آواز پیدا ہو جائے گی، تا یا زیر تی، ایسے تو ادھر تو یا نہیں ہے نا، تو کیا ہوگا؟ اضافی حرف ہو جائے گا، لہنے جلی۔ تو ان آوازوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ آپ حرکات کو بڑھا تو نہیں رہی، یا حرکات کو آپ کم تو نہیں کر رہی، جتنا لکھا ہے آپ، جیسے کھڑی کھڑی زبر ہے آیا، آپ اتنا کر رہی ہیں، یا آیا جلدی سے کر کے اور نکل رہی ہیں، صرف ایک ایک حرکت کر رہی ہیں، یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ آپ حرکات کو کنٹرول کرنا سیکھ گئی ہیں یا نہیں، یہ آپ نے بہت ضروری سیکھنا ہے، کیونکہ دیکھیں میں بار بار اس کے اوپر بہت آپ کو بتا رہی ہوں، پھر بھی نہیں سمجھ میں آیا تو آپ دوبارہ بھی پوچھیے۔ لعلہم، لعلہم سختی سے جوڑنا ہے لام کو، ڈبل لام ہے، تشدید بتا رہی ہے، باریک حروف ہے، یفقہون، یف، لیکن کلکلا نہیں، جماؤ کے ساتھ، کلکلا کدھر؟ صرف 5 حروف پہ، کون سے؟ کتب چند، کون سے؟ قاف تو با جیم دال، اس کے علاوہ کسی پر کلکلا نہیں، یف اب دیکھیں یف پہ آپ نے باریک رکھا، اپنے منہ الگ طریقے کا بنایا، قاف کے اوپر قاف، اس کے منہ میں آپ اوپر نیچے آپ کا منہ کھلا اور ہیوی ہو گیا، اور ہون کے اوپر آپ دوبارہ جا کے لائٹ ہو گیا، یفقہون، اس طریقے سے۔ تو یہ چیزیں آپ سے پریکٹس مانگتی ہیں، جب آپ پریکٹس کریں گی نا، اور یہ نہ سوچیں کہ پریکٹس کرنا شاید عبادت میں شامل نہیں ہے، پریکٹس کرنا تو اور بھی زیادہ عبادت میں شامل ہے، کیونکہ آپ سیکھنا چاہتی ہیں، آپ ٹھیک کرنا چاہتی ہیں اپنے قرآن کو، آپ ایک ایک لفظ کو اگر بار بار بھی پریکٹس کرتی ہیں تو اس کا بھی اجر و ثواب ہے، اور آپ علم حاصل کر رہی ہیں نا، تو علم حاصل کرنے والے کے لیے تو سمندر کی مچھلیاں سمندروں میں اس کے لیے دعائی مغفرت کرتی ہیں، اور چونٹیاں بلوں میں دعائی مغفرت کرتی ہیں، تو یہ بہت بڑا عمل ہے علم سیکھنا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہماری آج کی کلاس کا یہ سبق پورا ہوا، ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔